ہر صدی میں کسی نہ کسی ایسی ہستی نے جنم لیا جن کی زبان کی مٹھاس و قلم کی روشنی نے بنی نوع انسانیت کے لیے تاریخ کے گوشوں کو منور کر دیا۔ نو کے قلم سے علم و دانش کے دریا بہا دیے، جس سے علم کے پیاسوں نے خوب برکتیں حاصل کی۔ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری کو ایک علمی و مذہبی گھرانے میں عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ مبارک اور سعادت مند بچہ امت کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دے گا، شاید گرد و پیش سب ہی ناواقف تھے۔ علمی گھرانے کا چشم و چراغ جس کی آمد سے قبل ہی اس کی آمد کی بشارت والد گرامی کو دے دی گئی تھی، اسی بچے نے مستقبل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وہ عظیم ہستی جنہیں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، محی السنہ شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے نام و القابات سے جانا گیا، 4 برس کی ننھی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا اور ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اس گوہر نایاب کی سیرت کا ہر گوشہ قابل رشک و لائق تحسین ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد سے علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول فقہ، علم نجوم جیسے علوم حاصل کیے۔ چنانچہ 13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر شریف میں 14 شعبان المعظم 1286 سن ہجری کو آپ فارغ التحصیل ہوئے اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ اسی دن ایک فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد نے نقد و نظر اور معاملہ فہمی کا ملکہ پایا تو اپنے ہونہار لگتے جگر بہترین نائب کو فتویٰ نویسی جیسی جلیل الشان خدمت آپ کے سپرد کر دی۔ تدریس، افتاء اور تصنیف جیسے شعبوں میں کم عرصے میں بہت نام کمایا۔ ہند کی سرزمین میں اٹھنے والے ہر فتنے کا اپنے زور قلم سے وہ مقابلہ کیا کہ باطل کی قوتیں ڈھیر ہو گئیں، حق کا بول بالا ہو گیا۔ عشق رسول کا علم لیے بڑھنے والے یہ سپہ سالار بڑی تیزی کے ساتھ تحریر و تصنیف کے میدان میں عظیم کارنامے سر انجام دیے گئے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک عظیم فقہی انسائکلوپیڈیا بنام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جس میں منطق، فلسفہ، علم العادات، علم طب، علم توقیت اور شریعت و طریقت کا بیش بہا قیمتی خزانہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اہم اور علمی خزانہ پر مشتمل کتب کا تحریر فرمانا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آیا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے۔ اپنی محبتوں و عقیدتوں کو ایک بہترین عمدہ صنف شاعری کے ذریعے پیش کیا۔ وہ کلام جو شان رسالت معاب میں بنام ہدایت کی بخشش پیش کیا، آج بھی عاشقوں کی زبانوں پہ جاری و ساری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں۔ اس عظیم ہستی کے عالم اسلام پر بہت سے احسان ہیں جنہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اس شریعت و طریقت کے تابع ہستی نے رہتی دنیا تک کے لیے گراں قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ بالآخر مشرق کے افق سے طلوع ہونے والا یہ آفتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ افق سے پردہ کر گیا۔ چنانچہ 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 سن عیسوی جمعہ کے روز 2:38 پر جلیل المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا مفتی حاجی قاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے ذکر الہی کے ساتھ عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانان عالم کے قلوب بے چین ہیں۔ جوک در جوک لوگ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ بریلی شریف کے محلہ سوداگراں میں تعمیر یہ مزار آج بھی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ مزار پر انوار کی عالی شان عمارت، گنبد و مینار، قبر مبارک کے احاطے کی تزئین و آرائش پتہ دیتی ہے کہ صاحب مزار کوئی عام ہستی نہیں۔ تجلیات و برکات کا یہ مرکز ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے، جو آئے اپنے حصے کا بھر لے جائے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔